ناظرین السلام علیکم۔ اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر ایک بار پھر ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ ہمارے بیچ اس شہر کے معروف شخصیت مولانا احسن الحمومی صاحب موجود ہے۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ شکر۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مولانا کا مختصر سا تعارف کرنا چاہوں گا۔ آپ کامل الحدیث ہے جامعہ نظامیہ سے، اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے عربک لنگوسٹکس میں افلو یونیورسٹی سے۔ الحمدللہ آپ شاہی مسجد باغیام حیدرآباد کے شاہی امام ہیں۔ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ تجارت کے تعلق سے ہے۔ اسلام کے روشنی میں تجارت کی اہمیت تھوڑی ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے پورے ذرائع بھی اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمائے۔ انسان کی ضرورتیں جتنی ہیں ان ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش انسان کو کرنی ہے۔ اس کوشش میں انسان عمومی طور پر دو چیزیں ابھر کر آتی ہیں۔ ایک نوکری ہے، یعنی آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں۔ دوسرے ہے تجارت، یعنی اپنے آپ سے آپ کسی قسم کی بزنس کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی روزی روٹی کمانے کے جو اللہ نے ذرائع دنیا میں رکھے ہیں اور اس کے لیے جو برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس میں 9 حصے برکت اللہ رب العزت تجارت میں، بزنس میں رکھا ہے، اور 1 حصے کی برکت جتنے پروفیشنز آپ کو دکھ رہے ہیں، چاہے نوکری جاب کرنے والا، چاہے کوئی جاب ہو، کوئی نوکری کر رہا ہو، پوروں میں 1 حصہ برکت اور 9 حصے برکت اللہ رب العزت تجارت کرنے والوں کو، بزنس کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ بزنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز بزنس انسان کو ہمت والا اور ایک بولڈ بناتا ہے۔ بزنس کرنے والا اپنے اوقات اور اپنے ٹائم ٹیبل کا خود مختار ہوتا ہے۔ بزنس کرنے والے کے اندر سب سے بڑی چیز اللہ پہ بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ میں صبح اگر کوئی دکان کھول رہا ہوں، کچھ بھی شٹر اٹھا کر اگر میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں شام تک مجھے کیا پیسے آئے گے، کچھ نہیں، تو اتنی دیر تک میرا تعلق اللہ سے ہے کہ مالک میرے گھر میں یہ ضرورتیں ہیں، میرے پاس تو بھیج دے، اور اس کے لیے میں محنت بھی کر رہا ہوں۔ جتنی محنت کروں گا اتنا مجھے، یعنی بزنس میرا آگے ہی بڑھے گا۔ اس کے برخلاف نوکری کرنے والا جو ہے، اسے معلوم ہے کہ میں 29 روز 30 روز کے بعد میرے پاس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جانے والے ہیں۔ ایک قسم سے وہ مطمئن رہتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ ہر وقت آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ وہ کام جو آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق بناتا ہے وہ بزنس ہے۔ بزنس میں بڑی برکت اللہ رب العزت نے رکھی، تو اس وجہ سے بزنس کی اہمیت ہے۔ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک پیشہ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، یعنی وہ مستری کا کام کرتے تھے، مزدور کا کام، کعبۃ اللہ جیسے بنائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ فرمایا، ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کا زرہ بناتے بیچ لیتے تھے۔ ایسے ہی الگ الگ نبی کو الگ الگ چیز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے تجارت کا انتخاب فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی سچا تاجر اگر ہے، سچا اور یہ امانت دار تاجر، تو میں اور وہ کل قیامت کے روز دونوں اس طرح رہیں گے، 2 انگلیوں کی طرح فرمایا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا اور امانت دار تاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کی بڑی اہمیت یعنی اس طریقے سے احادیث کریمہ میں ہمیں ملتی ہے۔ مولانا آپ نے بہت ایک انسائٹ فل بات آپ نے کہی کہ تاجر جو ہے اپنا اس کی ذہن، اس کی نظر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رہتی، جس کی وجہ سے اس کا تعلق جو ہے بہت مضبوط رہا، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ بالکل مولانا ان کے اگر ہم اصول دیکھیں، تجارت کرنے کے اصول اسلام کے اندر کیا ہے؟ بڑی اہم بات آپ نے دریافت کی۔ پہلی بات یاد رکھ لیں، اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
جس وقت انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم کو ذرائع تلاش کرنا پڑتا ہے، یعنی سورس میں کیا اختیار کر رہا ہوں۔ اللہ نے میری خدمت میں 10 کروڑ روپے مثال کے طور پر رکھ دیا ہے، میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک۔ اب وہ 10 کروڑ روپے لینے کا جو سورس ہے وہ مجھے دیکھنی چاہیے۔ میں چور بن کے لوں، ڈاکہ ڈال کے لوں، دھوکے بازی سے لوں، تاجر بن کے لوں، بزنس مین بن کے لوں، وہ سورس میں تلاش کر رہا ہوں، میں رزق تلاش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی وجہ، میں سورس تلاش کر رہا ہوں، نمبر 1۔ اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوئی۔ ایک نوجوان ہوں اگر میں، ٹین ایجر اگر ہوں میں، کالج کی زندگی سے اب میں اپنے آپ کو معاشیات کی طرف لانا چاہتا ہوں میں، تو میرے سامنے ایک ہے جاب کرنا، نوکری۔ میں اس کو عیب دار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمت والوں کا کام یہ ہے کہ وہ بزنس کریں۔ تو خیر، تو 2 چیزیں میرے سامنے آ گئی۔ اب میں جب بزنس کی بات ہے تو بزنس ہی پہ بات کروں گا۔ بزنس اور تجارت میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے فیلڈ سامنے آتے ہیں، اس کے اندر اسلامی نقطہ نظر یاد رکھیں کہ 2 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دونوں یعنی کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں۔ اسلامی شرط میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسانی زندگی کو، ایٹماسفیئر کو، دنیاوی ماحول کو، انوائرمنٹ کو، نمبر 1 میں کیا کہا کہ انسانی زندگی کو، ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ کو جو چیز بھی نقصان دینے والی ہے، خراب کرنے والی ہے، میں اس کو اپنے بزنس کا ذریعہ نہیں بنانے چاہیے۔ میری بزنس کسی کی صحت بگاڑنے کے لیے، کسی کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کی طبیعت خراب کرنے کے لیے میرا بزنس چل رہا ہے، میرے پاس تو پیسے آ رہے ہیں لیکن سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے۔ میرا بزنس چل رہا ہے، پورا محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میرا بزنس چل رہا ہے، پورا ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے، پورا انوائرمنٹ پہ گرد آلود انتہائی مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ اسلام ناجائز قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو اسلام ناجائز قرار دیا، شراب کے بزنس کو۔ کیوں؟ کہ شراب انسانی جسم کو خراب کرتا ہے، شراب کے پینے سے سوسائٹی خراب ہوتی ہے، نشاور چیزوں کی ممانعت، اس وجہ سے جتنے بھی چیزیں، تو یہ بنیادی بات میں آپ کو ذکر کر دی۔ اور آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ دکھ رہے ہیں جو غیر معمولی ان کے پاس پیسہ ہے، آپ دیکھیں وہ انسان کی زندگی کو وہ اپنے ایک ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ آپ کو، ہم کو مطلب 125 کروڑ مسلمان انسان اگر ہندوستان میں ہیں، اگر ان کو معلوم ہے، تو وہ آپ کو انسان کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یعنی کسٹمر ہے، تو وہ کس طریقے سے آئیں گے، یعنی وہ کس طریقے سے ان کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری دوا کتنوں میں بک رہی ہے، وہ دوا سے اس کی اندر کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ نہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ اسی وجہ سے کئی چیزوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں چاہتی ہیں نا، ملاوٹ ہونا، دھوکہ دینا، ہر چیز اسی میں شامل ہو گئی۔ اسلام ان تمام چیزوں کو، اگرچہ اس کے اندر 100 ٹائمز اگر فائدہ ہو، اسلام اس کی طرف آپ کو انکریج نہیں کرتا، اسلام ایسا بزنس کرنے کے لیے آپ کو حکم نہیں دیتا۔ اس کے برخلاف دوسرا طریقہ کہ ہر وہ چیز آپ بزنس کرتے وقت میرا جیب بھرے، یہ ضرور خیال رکھیں، ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ چیز استعمال کرنے والا جو ہے اس کی صحت، اس کی معاشرے کی اصلاح اور پورے انوائرمنٹ ہر چیز بہتر ہو۔ میرے بزنس کے ساتھ ساتھ مجھے ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سامنے والوں کو ڈیمیج کبھی نہیں کر سکتے۔ ایسے کوئی بزنسز، ایسی کوئی فیلڈ چاہے کتنی ہی چمکدار رہے، آپ نہیں کر سکتے اور کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی نقطہ ہے۔ مولانا تو ایک بات یہ سمجھ میں ہے کہ 3 لیولز پہ ہے، ایک جو ہے انفرادی پہ، انڈیویجول، بالکل، کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، بالکل، دوسرا جو ہے معاشرے کا نقصان نہ پہنچے، ان کا فائدہ ہو، اور پھر ایک انوائرمنٹ۔ ایک یہ بہت عجیب بات مولانا معلوم ہے کہ ایکو فرینڈلی بول کے ہم جو الفاظ سن رہے ہیں، یہ عین اسلام کے بالکل لازمی طور پر اسلام میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو جو بنیادی تصور دیا گیا ہے، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ میرا 200 گز کا گھر ہے تو وہ صرف میری اپنی پرائیویسی کے لیے 200 گز کی باؤنڈری اٹھایا ہوا ہوں، ورنہ جتنی زمین اللہ کی ہے وہ میرا گھر ہے۔ ہمارے پاس تصور کیسا ہے کہ 200 گز کا گھر میرا ہے، اس وجہ سے میں جھاڑو دے کے باہر رستے میں ڈال دیتا ہوں کچرا، کیونکہ وہ میری نہیں ہے۔
اسلام یہ بولتا ہے گھر تیرا ہے تو گلی بھی تیری ہے، پڑوس بھی تیرا ہے، محلہ بھی تیرا ہے، سب تیرا ہے۔ تو اگر اللہ کا ہے تو ہر چیز تیری ہے۔ ہم اس تصور سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہر کسٹمر، ہر انسان وہ میرا ہے، میرے رب کا ہے۔ ہمارے پاس جو تصور، تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ جیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میرا ایک پروڈکٹ نکل کر کے یہاں سے افریقہ بھی جا رہا ہو، وہاں پر بھی کوئی آدمی کھا رہا ہے، اگر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ڈائریکٹ اس کا کنیکشن اللہ سے، اور اس کا نقصان مجھے ہوگا، مجھ سے اللہ سوال کریں گے۔ تو میں اتنا بڑا ہوں کہ میں جب اللہ پہ ایمان لاتا ہوں نا تو میری کوئی اینڈ نہیں ہے، میرا کوئی اینڈ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ہوں، اور پھر پاسٹ میں بھی ہوں، فیوچر میں بھی ہوں میں۔ تو اس بڑے لیول پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اسلام یہی تصور دیتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے بندے جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ یہ باؤنڈریز، یہ تھوڑے یہ میرا یہ تیرے کے جھگڑے سے بہت اونچے ہو جاتے ہیں۔ رزق تو آپ کا طے ہے۔ اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ آپ رزق تلاش کرتے کرتے لوگوں کی خدمت گزاری کیا ہو سکتی ہے، آپ کی ہیومینٹی کی خدمت کیا ہو سکتی ہے، لوگوں کی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مولانا بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے یہاں پہ۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد ہم تجارت کے بچوں کے تعلق سے، بچوں کے اندر تجارت کس طریقے سے ہم اس کو ڈیولپ کریں، اور پھر ان کے لیے معاشرے میں کیا سپورٹ ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔